آج ہم خطبات محرم کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم سفر پر بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کا مکہ شریف سے کربلا کی جانب جانا۔ سوال یہ ہے کہ حج بالکل قریب، مکہ سب سے محفوظ جگہ، پھر بھی یہ سفر کیوں؟ جبکہ کئی بڑے لوگوں نے روکا بھی۔ تو چلیے ذرا ان سروتوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کیا پرتیں کھلتی ہیں اس واقعے کی۔ بالکل، اور سروت شروع میں ہی ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ انسان کی شہادت مطلب سچ کے لیے جان دینے کی جگہ جہاں مقدر میں ہوتی ہے نا، حالات خود بخود اسے وہاں چھینچ لے جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں امام حسین کے کربلا جانے میں یہ پہلو بھی تھا۔ ہاں، یہ بات سوچنے والی تو ہے، لیکن جو فوری وجہ بنی، مطلب ایک دم سے جو ٹریگر بنا، وہ تو حضرت مسلم بن عقیل کا خط تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس خط میں کوفہ کے لوگوں نے امام کو بلایا تھا، مدد مانگی تھی، تو امام کے لیے ان کی وہ دعوت، وہ پکار، اس کو قبول کرنا ایک طرح سے ضروری ہو گیا تھا، اور انہوں نے عراق جانے کا من بنا لیا۔ اور یہیں سے پھر مکہ میں کیا کہتے ہیں، ایک بے چینی سی شروع ہو گئی۔ ہاں بالکل، کئی بڑے صحابہ تھے، مطلب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، ان سب نے امام کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ مطلب کیا دلیلیں تھیں ان کی؟ مجھے یاد آ رہا ہے، سروت بتاتے ہیں کہ انہوں نے پرانے واقعے یاد دلائے۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے یہی یاد دلایا کہ بھئی کوفہ والوں پر کیسے بھروسہ کریں۔ انہوں نے تو پہلے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن، ان کے ساتھ بھی تو وفا نہیں کی تھی۔ ہاں، یہ تو اتہاس تھا۔ بالکل، انہوں نے چتایا کہ دیکھو یہ لوگ تو درہم و دینار کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، مطلب پیسے کے لالچی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو حکومت کا دباؤ آئے اور یہ پلٹ جائیں، آپ کے خلاف ہو جائے، آپ پر ہی حملہ کر دیں۔ مطلب یہ بہت سیریس وارننگز تھیں۔ اتنی صاف صاف چیتاونیاں! تو امام کا جواب کیا تھا اس پر؟ انہوں نے ان خطروں کو کیسے دیکھا؟ ان کا جواب ان کے گہرے توکل کو دکھاتا ہے، مطلب اللہ پر جو ان کا بھروسہ تھا۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ میں اللہ سے خیر مانگتا ہوں، بہتری چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ خطروں سے انجان نہیں تھے، لیکن ان کا یقین اپنی جگہ بہت مضبوط تھا۔ ایک اور شخصیت کا ذکر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ جی ہاں، انہوں نے بھی شاید بہت زور دیا تھا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ جی ہاں، انہوں نے بھی بہت سمجھایا، اور اس پر امام کا جواب اور بھی زیادہ غور کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے سنی ہوئی ایک حدیث کا ذکر کیا۔ ہاں، کون سی حدیث؟ وہ حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ ایک مینڈا، مطلب ایک ایسا شخص، مکہ کی حرمت، اس کی جو پاکیزگی ہے، عزت ہے، اس کو پامال کر دے گا، اس کو حلال کر دے گا۔ اچھا، تو امام نے فرمایا کہ میں ہرگز وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مکہ کی سرحد سے بس ایک بالشت، مطلب ہاتھ بھر کی دوری پر بھی قتل ہونا پڑے تو وہ مجھے کعبے کے اندر قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری طرح مان چکے تھے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اپنی قسمت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، مطلب مکہ کی پوترتا ان کے لیے سب سے اوپر تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ، اور ساتھ میں قسمت پر وہ یقین۔ بالکل، یہ ان کے ارادے کی پختگی دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ شہادت کے لیے، حق پر جان دینے کے لیے ایک طرح سے تیار تھے۔ وہ کسی بھی حال میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مکہ کی حرمت پر کوئی آنچ آئے۔ تو پھر ان ساری نصیحتوں، چیتاونیوں، ان سب کے باوجود وہ دن آ ہی گیا، 3 ذی الحجہ 60 ہجری، یعنی حج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جی، حج کے مہینے کی 3 تاریخ امام حسین اپنے گھر والوں اور کچھ قریبی ساتھیوں، کل ملا کر کوئی 82 لوگ تھے، ان کے ساتھ مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور راستے میں ایک دلچسپ ملاقات کا بھی ذکر ہے نا، فرزدق شاعر سے۔ ہاں، مشہور شاعر تھے فرزدق، ان سے ملاقات ہوئی تو فرزدق بھی حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ارے حج بالکل سر پر ہے، اور آپ حج کیے بنا اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام کا جواب بہت سیدھا اور صاف تھا۔ انہوں نے کہا اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے یہیں مکہ میں ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ اچھا، تو یہاں آ کر تصویر تھوڑی اور صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ گرفتاری کا ڈر تھا جو انہوں نے خود بتایا، فوری وجہ، جی، ظاہری وجہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جیسا ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی، وہ مقدر کی پکار یا کہیے شہادت کی کشش جو انہیں کربلا کی طرف کھینچ رہی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ظاہری سبب گرفتاری کا اندیشہ تھا، لیکن شاید اندرونی کشش انہیں ان کی منزل یعنی کربلا کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے کبھی کبھی بڑے فیصلوں میں دنیاوی اور روحانی دونوں پہلو کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سمیٹیں اس بات کو،
تو امام حسین کا مکہ سے نکلنا کوئی ایک سیدھی سادی وجہ کا نتیجہ نہیں تھا. اس میں دوستوں کی، بزرگوں کی چنتائیں تھیں، ان کی نیک صلاح تھیں. اپنی گرفتاری کا ایک واضح خطرہ تھا، مکہ کی حرمت کا بہت گہرا خیال تھا. اور شاید ان سب کے اوپر وہ اپنی مقدر کی منزل، شہادت کی منزل کی طرف ایک اندرونی کھچاؤ محسوس کر رہے تھے. یقیناً یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا. یہ تو ارادے، یقین، قسمت اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ایک جیتا جاگتا بیان تھا. بالکل. اور یہ واقعہ ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، حالات کی پیچیدگی پر، انسانی ارادوں کی گہرائی پر. اور ہاں، ایک سوال شاید یہ بھی چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ جب سامنے خطرہ بالکل صاف دکھ رہا ہو اور نیک صلاح بھی مل رہی ہو، تب بھی اپنے مقصد پر، اپنے یقین پر اس طرح قائم رہنے کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے.